الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درس جاء الحق میں علم غیب سے متعلق گفتگو چل رہی تھی اور علم غیب کی تعریف وغیرہ کے بعد اب دوسری فصل یہ ضروری فوائد کے بیان میں کچھ ضروری باتیں، ضروری فائدے فرماتے ہیں. علم غیب کے مسئلے میں گفتگو کرنے سے پہلے یہ چند باتیں خوب خیال میں رکھی جائیں تو بہت فائدہ ہوگا اور بہت سے اعتراضات خود بخود ہی دفع ہو جائیں گے. تو یہ کچھ ضروری باتیں ہیں جس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین رکھیے گا، خیال میں رکھیے گا تو انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی ہوگا اور بہت سے اعتراضات کا جواب ایسا ہی ہو جائے گا، دفع ہو جائے گا. سب سے پہلی بات فرما رہے ہیں کہ نفس علم کسی چیز کا بھی ہو برا نہیں. علم، نفس علم یعنی بذات خود جو علم ہے، کسی بھی چیز کا علم، نفس علم یعنی یہ مت دیکھو کہ اس چیز کا علم یا اس چیز کا علم یا اس چیز کا علم، بری چیز کا علم یا اچھی چیز کا علم، ان سب سے قطع نظر صرف نفس علم. یہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کا بھی ہو برا نہیں، ہاں بری باتوں کا کرنا یا کرنے کے لیے سیکھنا یہ برا ہے. کسی بھی چیز کا علم بنفسہ ہی بالذات یہ برا نہیں ہے، ہاں کسی بری باتوں کا کرنا برا ہے. بری بات ہم نے کی تو یہ برا ہے، یا کرنے کے لیے سیکھنا یہ برا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض علم دوسرے علموں سے زیادہ افضل ہوں، جیسے کہ علم عقائد، علم شریعت، علم تصوف دوسرے علموں سے افضل ہیں، مگر کوئی علم فی نفس ہی برا نہیں ہے، بالذات برا نہیں ہے. خود اپنے ذات کے اعتبار سے کوئی بھی علم برا نہیں ہے. جیسے بعض آیات قرآنیہ بعض سے زیادہ ثواب رکھتی ہیں. قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص شریف میں تہائی قرآن کا ثواب ہے، مگر تبت یدا میں یہ ثواب نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ دیکھو تفسیر روح البیان، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس کے تحت جو ہے وہ تفسیر ہے. فرماتے ہیں لیکن کوئی آیت بری نہیں، اس لیے کہ اگر کوئی برا علم ہوتا تو خدا کو بھی وہ حاصل نہ ہوتا. اگر کوئی علم برا ہوتا تو خدا کو بھی وہ حاصل نہ ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام برائیوں سے پاک ہے، تمام عیوب سے پاک ہے. تو کوئی علم اگر برا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک ہوتا یا نہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالی کو بھی حاصل نہ ہوتا کہ خدا ہر برائی سے پاک ہے. یہ ایک چیز ہو گئی. دوسری بات فرماتے ہیں نیز فرشتوں کو خدا کی ذات و صفات کا علم تو تھا، مگر حضرت آدم علیہ السلام کو عالم کی ساری اچھی بری چیزوں کا علم دیا. اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ساری چیزوں کا علم عطا کر دیا، چاہے وہ اچھی ہوں یا بری ہوں، ہر چیز کا علم دے دیا. جیسے کہ اب جھوٹ کسے کہتے ہیں تو جھوٹ ایک بری چیز ہے، لیکن جھوٹ کہتے کسے ہیں تو اس کا جاننا یہ برا نہیں ہے نا. جھوٹ کہتے کسے ہیں اس چیز کو جاننا برا نہیں ہے، ہاں جھوٹ بولنا برا ہے نا. تو ویسے ہی فرماتے ہیں کہ
حضرت آدم علیہ السلام کو ساری اچھی بری چیزوں کا علم دیا اور وہی علم ان کی افضلیت کا ثبوت ہوا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جو افضلیت، جو فضیلت فرشتوں پر عطا کی گئی وہ اسی علم کی وجہ سے، اور وہ علم جس علم میں سارے اچھوں کا بھی علم تھا اور بروں کا بھی علم تھا، اچھائیوں کا بھی علم تھا، برائیوں کا بھی علم تھا، اور وہی علم ان کی افضلیت کا ثبوت ہوا. اس علم کی وجہ سے وہ ملائکہ کے استاد قرار پائے. اگر بری چیزوں کا علم برا ہوتا تو حضرت آدم کو یہ علم دے کر استاد نہیں بنایا جاتا. حضرت آدم علیہ السلام استاد بنا دیے گئے تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بری چیزوں کا علم برا نہیں ہے. تیسری بات فرماتے ہیں کہ نیز دنیا میں سب سے بدتر چیز کیا ہے؟ کفر و شرک. دنیا میں سب سے بدتر چیز کفر و شرک. مگر فقہا فرماتے ہیں کہ علم اور حسد اور بغض اور الفاظ کفریہ اور شرکیہ کا جاننا فرض ہے. بھئی کون سے الفاظ کفریہ ہیں، کون سے الفاظ شرکیہ ہیں، حسد کسے کہتے ہیں، بغض کسے کہتے ہیں، اور غیبت کسے کہتے ہیں، بہتان کسے کہتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کا جاننا یہ ضروری ہے کہ اگر جانے گا نہیں تو پھر عمل کیسے کرے گا، کیسے بچے گا، اس سے اس برائی سے بچے گا کیسے جب تک کہ جانے گا نہیں. تو وہی فرما رہے ہیں کہ ایسی چیزوں کا جاننا فرض ہے تاکہ اس سے بچے. اسی طرح جادو سیکھنا فرض ہے. جادو سیکھنا فرض ہے. فرض کا مطلب یہ نہیں کہ سب پر فرض ہے، بلکہ یہ فرض کفایہ سمجھ لیجیے. فرض کفایہ یعنی فرض ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں جادو سیکھنا فرض ہے دفع جادو کے لیے، تاکہ کسی پر جادو کا اثر ہو تو اس کو دفع کیا جا سکے، ہاں اس کو ہٹائے. جادو کرنے کے لیے نہیں. جادو کرنا برا ہے لیکن جادو کو ہٹانا، جادو کو ختم کرنا یہ تو اچھی بات ہے نا. تو اس کو ہٹانے کے لیے اگر کوئی جادو سیکھ رہا ہے تو یہ تو اچھی بات ہوئی. سمجھ میں آئی بات؟ تو وہی فرما رہے ہیں کہ جادو سیکھنا فرض ہے دفع جادو کے لیے. شامی کے مقدمہ میں ہے کیا ہے؟ وعلم الرياء وعلم الحسد والعجب وعلم الالفاظ المحرمة والمكفرة ولعمری هذا من اہم المہمات. یعنی ریا کا علم، حسد کا علم، حرام کا علم، کفریہ کلموں کا علم، یعنی ان چیزوں کا سیکھنا یہ فرض ہے. اور فرماتے ہیں اور واللہ لعمری ھذا، فرماتے ہیں اور واللہ یہ بہت ہی ضروری چیز ہے. یعنی ان چیزوں کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ انسان اس سے بچ سکے، ہے نا، کفر سے بچے، گناہوں سے بچے، ان تمام برائیوں سے بچے. اسی مقدمہ شامی بحث علم نجوم اور رمل میں فرماتے ہیں وفی ذخیرتی الناظرتی تعلمہ فرض لرد ساحری اہل الحرب. ذخیرہ ناظرہ میں لکھا ہے کہ جادو سیکھنا بھی ضروری ہے، فرض ہے اہل حرب کے جادو کو دفع کرنے کے لیے. تو احیاء العلوم جلد اول باب اول فصل سوم برے علوم کے بیان میں ہے. خاص طور سے ایک پورا درس ہے احیاء العلوم میں، ایک پورا ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک کا نام کیا ہے؟ برے علم. برے علوم کے بیان میں ہے پورا. تو برے علوم کے بیان میں ہے علم کی برائی خود علم ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ بندوں کے حق میں 3 وجہوں سے ہے. تو اس بیان سے بخوبی واضح ہوا کہ نفس علم کسی شے کا برا نہیں ہے، کسی چیز کا سیکھنا یہ برا نہیں ہے. اب منکرین کا وہ سوال اٹھ گیا. کون سا سوال؟ جو منکرین ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں علم غیب کا، حضور کے علم کا. تو منکرین کا وہ سوال اٹھ گیا کہ حضور علیہ السلام کو بری چیزوں، چوری، زنا، جادو، اشعار کا علم نہیں تھا کیونکہ ان کا جان غیب ہے. بتاؤ خدا کو بھی ان کا علم ہے یا نہیں؟ خدا کو بھی ان چیزوں کا علم ہے یا نہیں؟
یعنی زنا کا علم، جادو کا علم، چوری کا علم، اشعار کا علم، ہاں تو یہ ایک ان پر اعتراض کر سکتے، یعنی جو اعتراض کرنے والے حضور پر اعتراض کریں تو ان سے جو ہے وہ آپ خود سوال کر لیں کہ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا علم ہے یا نہیں، جادو کا علم ہے یا نہیں، تو پھر جادو کیوں نہیں کیا، ہے نا؟ یا زنا کا علم ہے یا نہیں، چوری کا علم ہے یا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ضروری نہیں ہے علم کی وجہ سے وہ چیز کی بھی جائے، یہ ضروری نہیں ہے، یہی بتانا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اسی لیے انہوں نے شیطان اور ملک الموت کا علم حضور سے زیادہ مانا، یعنی یہ آپ تمہید ایمان میں بھی سن چکے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں شیطان اور حضرت ملک الموت کے علم کو ان منکرین نے زیادہ جانا، کہ شیطان کا علم زیادہ ہے۔ تو کس وجہ سے زیادہ جانا؟ یعنی شیطان کو جو ہے وہ چوری کا بھی علم ہے، زنا کا بھی علم ہے، اتنے سارے گناہوں کا علم ہے، تو یہ گناہ کا علم ہو یا چاہے جو بھی علم ہو تو علم میں وہ زیادہ ہو گیا، اور حضور کو ان تمام چیزوں کے، ان برائیوں کا علم نہیں ہے، یعنی برا ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے اگر نفی کی ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی چیز کا علم ہونا الگ بات ہے اور اس کا کرنا الگ بات ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ حضور کو ان تمام چیزوں کا بھی علم ہے نا، لیکن انبیاء کرام تو معصوم ہیں، گناہوں سے معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہے، خطا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، معصوم رکھا ہے، تو اس لیے ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی لیے انہوں نے شیطان اور ملک الموت کا علم جو ہے وہ حضور سے زیادہ مانا۔ تو یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ مجوسی کہتے، مجوسی، یہ مجوسی جو ہیں تو مجوسیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خالق جو ہے وہ دو ہے۔ مجوسیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پیدا کرنے والے خالق دو ہیں، ایک اچھائیوں کا پیدا کرنے والا، ایک برائیوں کا پیدا کرنے والا، ایک اچھی چیزوں کا پیدا کرنے والا، ایک بری چیزوں کا پیدا کرنے والا، اس طریقے سے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھی چیزوں کا پیدا کرنے والا خالق، اس کا نام ہے یزدان، اور بری چیزوں کا پیدا کرنے والا جو خالق ہے تو اس کا نام ہے شیطان۔ اس طریقے سے یہ مجوسی کہتے ہیں، مجوسیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خالق دو ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ایسا ہوا جیسے مجوسی کہتے ہیں کہ خدائے پاک بری چیزوں کا خالق نہیں ہے، کیونکہ بری چیزوں کا پیدا کرنا بھی برا ہے، معاذ اللہ، بری چیزوں کا پیدا کرنا بھی برا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر علم جادو برا ہے تو اس کی تعلیم کے لیے رب کی طرف سے دو فرشتے ہاروت اور ماروت کیوں زمین پر اترے؟ اگر جادو کا علم برا ہوتا تو وہ جادو سکھانے کے لیے فرشتے آسمان سے اترے، سکھانے کے لیے، ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے یہ جادو سکھانے کے لیے اترے، کیوں اترے؟ اگر جادو کا علم برا ہوتا تو کوئی بھی علم بنفسہ فی نفسہ برا نہیں ہوتا ہے، یہی بتانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں نے جادو کے علم کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو پہچان لیا، ان کی حقانیت پہچانی اور آپ پر ایمان لائے۔ دیکھو علم جادو ایمان کا ذریعہ بن گیا، جادو کا علم یہ ایمان کا ذریعہ بنا یا نہیں؟ یعنی وہ جادوگر، جادو انہوں نے سیکھا، ان لوگوں نے، جادوگروں نے، اور جادوگروں نے جو جادو سیکھا تو اب پہچان لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو پہچان لیا کہ یہ جو انہیں عطا کیا گیا ہے یہ جادو نہیں بلکہ کوئی اور چیز ہے۔ تو جادو ہی کے ذریعے سے وہ لوگ داخل اسلام ہوئے یا نہیں؟ اگر جادوگر نہیں ہوتے تو مسلمان نہیں ہوتے، جادوگر تھے تو اس لیے اسلام لے آئے۔ تو یہ باتیں ہیں، مختصر یہ ہے، یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی علم، چاہے وہ اچھی چیز کا علم ہو یا بری چیز کا علم ہو، کسی
کوئی بھی علم جو ہے وہ فی نفسہ برا نہیں ہے، بذات برا نہیں ہے، ہاں اس کا کرنا یہ برا ہے، یا اس کے کرنے کے لیے جو ہے کسی برے کام کے کرنے کے لیے سیکھنا یہ برا ہے۔ یعنی اس نیت سے جادو ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں پہ جادو کریں گے، تو یہ سیکھنا یہ حرام، اس نیت سے سیکھنا یہ برا ہے۔ اور اگر اس نیت سے کسی نے سیکھا کہ دفع جادو ہو، جادو دفع کیا جائے، تو اس نیت سے اگر کسی نے جادو سیکھا تو یہ برا نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ یاد رکھیے گا کہ وہ جادو جس میں الفاظ کفریہ نہ ہوں، الفاظ شرکیہ نہ ہوں، کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ کفر لازم آ جائے، شرک لازم آ جائے، تو ایسے الفاظ نہ کہنے پڑتے ہوں، وہ علم جادو کا علم جو ہے وہ جائز ہے، جبکہ اس نیت سے کوئی سیکھے کہ جادو کو وہ دفع کر سکے۔ تو یہ ایک بات پہلی چیز جو ہے یہاں پر ذکر ہو گئی، ایک فائدہ ذکر ہو گیا کہ کوئی بھی علم فی نفسہ برا نہیں ہوتا۔ اب دوسرا فائدہ ارشاد فرماتے ہیں مصنف جاء الحق حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان، کہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سارے انبیاء اور ساری مخلوق کے علوم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوئے۔ یہ بھی ایک فائدے کی چیز ہے، یعنی اس کو یاد رکھنا ہے، نوٹ کرنا ہے۔ پہلی بات ایک نوٹ کر لی کہ کوئی بھی نفس علم برا نہیں ہے، اب چاہے وہ کسی بھی چیز کا علم ہو، جادو ٹونے کا علم ہو یا کسی بھی چیز کا علم ہو، نفس علم برا نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ یہ نوٹ کرنے کی بات کہ سارے انبیاء اور ساری مخلوق کے علوم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوئے۔ اس کو مولوی قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں بھی مانا ہے، جس کے سارے حوالے آتے ہیں۔ تو جس چیز کا علم کسی مخلوق کو بھی ہے وہ حضور کو ضرور ہے، جس چیز کا بھی علم کسی بھی مخلوق کو ہے تو وہ حضور کو ضرور ہے۔ کسی بھی مخلوق کو اگر کوئی علم ہے تو وہ حضور کو بھی ضرور ہے، بلکہ سب کو جو علم ملا وہ حضور ہی کی تقسیم سے ملا۔ جو علم شاگرد استاد سے لے تو ضروری ہے کہ استاذ بھی اس کو جاننے والا ہو۔ بھئی شاگرد اگر استاذ سے کچھ حاصل کرے گا تو یہ کب حاصل کرے گا؟ جبکہ استاذ کو بھی وہ علم ہوگا تبھی تو حاصل کرے گا۔ تو وہی فرما رہے ہیں کہ انبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں، اس لیے ہم حضرت آدم و حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے علم سے بھی بحث کریں گے، یعنی آگے ابھی بیان ہوگا۔ یہ ایک چیز یاد رکھیے گا ذہن میں کہ سارے انبیاء، ساری مخلوق، جتنی بھی کائنات میں مخلوق ہے، ان تمام لوگوں کے علوم یہ حضور کو عطا ہوئے، بلکہ ان سے کہیں بڑھ کر عطا ہوئے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن اور لوح محفوظ میں سارے واقعات کل ما کان وما یکون ہیں، یعنی جتنے بھی واقعات سب جو ہونے والے ہیں یا جو ہو چکے ہیں، تو یہ سب ما کانا وما یکون ہیں، یعنی جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے یا ہوگا۔ اور اس پر ملائکہ اور بعض اولیاء اور انبیاء کی نظریں ہیں، یعنی لوح محفوظ پر تو بعض اولیاء کی بھی نظریں ہیں جو مقرب بارگاہ ہیں، بعض اور انبیاء کرام کی بھی نظریں ہیں اور ملائکہ کی بھی نظریں ہیں، اور ہر وقت وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیش نظر ہے لوح محفوظ اور قرآن پاک۔ اور اس کے حوالے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آتے ہیں، اس لیے ہم لوح محفوظ اور قرآنی علوم کا بھی ذکر کر دیں گے۔ اسی طرح کاتب تقدیر، فرشتے کے علوم کا بھی ذکر کر دیں گے کہ یہ تمام بحثیں علم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ثابت کرنے کو ہوں گی۔ تو یہ چند فائدے کی باتیں، نوٹ کرنے کی باتیں ذکر کر دی گئی تاکہ ذہن میں یہ رہے کہ ہم کس طرح سے
علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اب تیسری فصل میں فرما رہے ہیں کہ علم غیب کے متعلق عقیدہ اور علم غیب کے مراتب، ان کا بیان، علم غیب کے درجات کتنے ہیں، مرتبے کتنے ہیں، ان کا بیان ہوگا، اور علم غیب کے متعلق عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو علم غیب کی 3 صورتیں ہیں اور ان کے علیحدہ علیحدہ احکام ہیں، الگ الگ مختلف احکام ہیں۔ 3 صورتیں ہیں علم غیب کی اور تینوں صورتوں کے الگ الگ احکام ہیں، حکم ہے۔ سب سے پہلی چیز فرماتے ہیں اللہ عز و جل عالم بالذات ہے، یہ ایک عقیدہ، یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عالم بالذات ہے۔ بالذات یعنی وہ جو جس کے علم میں ساری چیزیں ہیں، تو وہ بالذات اس کا علم جو ہے وہ ذاتی علم ہے، کسی کی عطا سے نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو عالم ہے یہ کسی کے سکھائے سے عالم نہیں بنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی عالم بالذات ہے، اس کے بغیر بتائے کوئی ایک حرف بھی نہیں جان سکتا۔ یعنی یہ عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے ہمارا کہ بغیر اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے، سکھائے ہوئے، علم عطا کیے ہوئے کوئی ایک حرف بھی معلوم نہیں کر سکتا، جان نہیں سکتا۔ اور دوسرا عقیدہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کو رب تبارک و تعالی نے اپنے بعض غیوب کا علم عطا فرمایا، بعض غیوب کا علم دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کا جو علم ہے تو وہ تو غیر متناہی ہے، غیر متناہی یعنی اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ تو اب جو اپنے بندوں کو اس نے عطا فرمایا تو وہ بعض ہی تو ہے، اللہ تبارک و تعالی کے علم سے بعض ہی تو ہے۔ اگرچہ ہماری طرف اب ہم اپنے علم کی طرف نظر کرتے ہوئے دیکھیں کہ ان انبیاء کرام کے علوم کتنے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ بے شمار نظر آئے، لامحدود نظر آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو انہیں علم غیب سے مطلع فرمایا تو وہ بعض ہی، بعض یعنی کچھ۔ تو بعض غیوب کا علم اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کو عطا فرمایا۔ تیسرا عقیدہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم ساری خلقت سے زیادہ ہے، یعنی تمام مخلوق جتنی بھی مخلوق ہیں سب سے زیادہ ہے کہ حضرت آدم و خلیل علیہ السلام اور ملک الموت و شیطان بھی خلقت ہیں، یعنی یہ بھی مخلوق ہیں، یہ سب تو مخلوق ہی ہیں نا، جتنے بھی ہیں کائنات میں جتنی ساری چیزیں ہیں، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہو، یا حضرت ملک الموت ہو، چاہے وہ ابلیس ہو، شیطان ہو، کوئی بھی ہو، سب ہی مخلوق ہیں۔ تو اب یہ عقیدہ بھی ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ بھی عقیدہ ہے اور بنیادی عقیدہ ہے کہ حضور کا علم یہ ساری مخلوق سے بڑھ کر ہے، سارے مخلوق سے زیادہ ہے۔ تو یہ 3 باتیں ضروریات دین میں سے ہے، ان کا انکار کفر ہے۔ یہ جو 3 عقائد میں نے بیان کیے، پہلا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی عالم بالذات ہے اور بغیر اس کے بتائے ہوئے کوئی ایک حرف بھی نہیں جان سکتا، یہ بھی ایک بنیادی عقیدہ ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے، یعنی اس کا اگر کوئی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بعض علوم پر مطلع فرمایا، بعض غیوب پر مطلع فرمایا، بعض غیوب پر یعنی غیب پر مطلع فرمایا۔ اور تیسرا عقیدہ یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم یہ ساری مخلوق سے بڑھ کر ہے، ساری مخلوق کے علم سے بڑھ کر ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ قسم دوم یعنی اولیاء کرام کو بھی بالواسطہ انبیاء کرام کچھ غیوب، کچھ علوم غیب ملتے ہیں، اولیاء کرام کو بھی ملتے ہیں علم غیب، ان کو بھی عطا کیے جاتے ہیں، لیکن کن کے وسیلے سے؟ انبیاء کرام کے وسیلے سے۔
ان کے واسطے سے ملتے ہیں۔ دوسری بات اس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 5 غیبوں میں سے بہت سے جزیات کا علم دیا۔ جو اس قسم دوم کا منکر ہے وہ گمراہ اور بدمذہب ہے کہ صدہ احادیث کا انکار کرتا ہے۔ یعنی یہ جو دوسری قسم ہے اس میں 2 طرح کے 2 عقیدے بیان ہوئے۔ پہلا عقیدہ یہ کہ اولیاء کرام کو بھی اللہ تبارک و تعالی علم غیب عطا فرماتا ہے، بعض علم غیب عطا فرماتا ہے لیکن انبیاء کرام کے وسیلے اور واسطے سے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 5 غیبوں میں سے، جو 5 غیوب کا ذکر قرآن پاک میں ہے، جنہیں مفاتح الغیب کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے والے درس میں نے بتایا تھا کہ کون کہاں مرے گا اور قیامت کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ تمام چیزیں یہ جو قرآن پاک میں بھی ہے کہ اس کا علم جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ تو یہ 5 علوم غیبیہ جو ہیں، 5 غیبوں میں سے بہت سے جزیات کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو علم عطا فرما دیا۔ تو یہ عقیدہ یہ بہت سی احادیث کریمہ سے ثابت ہے۔ تو اس وجہ سے اس عقیدے کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، بدمذہب ہے، بددین ہے کہ سینکڑوں احادیث کا انکار کرتا ہے۔ یہ دوسری قسم ہو گئی۔ اب تیسری قسم کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیامت کا علم ملا کہ کب ہوگی، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا یہ بھی عقیدہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تمام گزشتہ اور آئندہ واقعات جو لوح محفوظ میں ہیں ان کا بلکہ ان سے بھی زیادہ کا علم حضور کو دیا گیا، حضور کو ان سے بھی زیادہ کا علم دیا گیا۔ اور تیسرا عقیدہ یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حقیقت روح اور قرآن کے سارے متشابہات کا بھی علم عطا فرما دیا۔ یعنی قرآن پاک میں جو متشابہات ہیں، آیات متشابہات، یعنی جن کا معنی اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے حضور بھی جانتے ہیں۔ جیسے کہ الف لام میم، حامیم، حامیم عین سین قاف صاد، یہ طٰہٰ وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ جو متشابہات اور بھی ہیں، یعنی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے، پکڑ کا ذکر ہے، یا دوسری ایسی چیزوں کا ذکر ہے کہ جس سے جسم ہونا ظاہر ہوتا ہے، یعنی ظاہری معنی میں جسم پر وہ چیز بولی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ تو اب یہ بھی متشابہات میں سے، یعنی اس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے حضور بہتر جانتا ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو حقیقت روح اور قرآن کے سارے متشابہات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ تو یہ 3 طرح کے عقائد ہیں۔ ایک تو جو یہ 3 عقیدے شروع میں بیان ہوئے وہ تو ضروریات دین میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ 2 طرح کے جو عقیدے بیان ہوئے تو وہ ضروریات اہل سنت میں سے ہیں کہ ان کا انکار کرنے والا جو ہے وہ گمراہ ہے، بدمذہب ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری قسم کا بھی عقیدہ بیان ہوا۔ اب چوتھی فصل میں فرما رہے ہیں کہ جب علم غیب کا منکر اپنے دعویٰ پر دلیل قائم کرے، ایک ہوتا ہے دعویٰ کرنا، علم غیب کا جو منکر ہے، یعنی جو یہ کہتا ہے معاذ اللہ کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بالکل علم غیب ہے ہی نہیں، معاذ اللہ، تو جو انکار کرنے والا ہے، تو جب وہ علم غیب کا منکر اپنے دعوے پر دلیل قائم کرے، یعنی کوئی دلیل لے کر آئے قرآن سے یا حدیث سے، تو 4 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یعنی یہ یاد رکھنا جب بھی وہ کوئی دلیل سامنے سے پیش کرے آپ کو کہ دیکھو قرآن میں ایسا ہے یا حدیث میں ایسا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، تو 4 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کو نوٹ کر لیجئے گا، 4 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے علم غیب کا جو منکر ہے وہ جب اپنے دعوے میں جب دلیل پیش کرے تو۔ پہلی بات یہ کہ وہ آیت قطعی الدلالہ ہو، قطعی الدلالہ، یعنی جس کے معنی میں چند احتمال نہ نکل سکتے ہوں،
قطعی الدلالت کا معنی ہوتا ہے کہ بالکل واضح طور پر اس کا صرف ایک ہی میننگ ہو، ایک ہی مفہوم، ایک ہی مراد نکل سکتی ہو، چند احتمالات نہیں نکل سکتے ہوں کہ یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ وہ آیت کریمہ ایسی ہو کہ قطعی ہو دلالت کے طور پر، یعنی دلالت کرنے میں اس چیز پر، کس چیز پر کہ ہاں حضور کو علم غیب نہیں ہے، اس چیز پر وہ بالکل قطعی طور پر دلالت کرتی ہو، یعنی کوئی اور معنی مراد ہونے کا احتمال نہ ہو، تو یہ ضروری ہے کہ وہ آیت قطعی دلالت ہو، اور حدیث ہو اگر تو وہ متواتر حدیث ہو۔ حدیث کیا ہو؟ متواتر ہو۔ حدیث متواتر کہتے ہیں ایسی حدیث کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر اور حدیث بیان کرنے والے تک، یعنی کسی محدث نے یہ حدیث بیان کی، جیسے کہ امام بخاری نے حدیث بیان کی، یا آج تک، تو وہ حدیث جو ہے ہر زمانے میں اتنے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے۔ ہر زمانے میں صحابہ کرام سے لے کر آج تک اس حدیث کو اتنے لوگوں نے بیان کیا ہو کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ہر زمانے میں بہت سارے لوگوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہو، اس کو کہتے ہیں متواتر، یعنی کئی جماعتوں نے بیان کیا ہو۔ تو اگر کوئی ایسی دلیل پیش کرے، اگر آیت پیش کرے یا حدیث پیش کرے، تو آیت پیش کرے تو قطعی الدلالت ہو، یعنی جس کا اور کوئی مفہوم نہ نکل سکتا ہو، یا اگر حدیث پیش کرے تو متواتر ہو۔ دوسری بات یہ کہ اس آیت یا حدیث سے علم کے عطا کی نفی ہو کہ ہم نے نہیں دیا، یہ چیز ہو اس میں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہیں فرمایا ہو کہ ہم نے نہیں دیا، علم کے عطا کرنے کی نفی ہو اس میں، یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہوں کسی حدیث میں ایسا کہ مجھے علم نہیں دیا گیا، مجھے علم نہیں دیا گیا، ایسی دلیل ہونا ضروری ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ علم غیب کا جو بھی منکر ہے تو اس کی دلیل کیسی ہو تو وہ ایسی ہو، اس طرح کی ہو، تبھی تو بالکل سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہاں پہ علم غیب کی نفی ہو رہی ہے۔ تیسری بات یہ کہ صرف کسی بات کا ظاہر نہ فرمانا کافی نہیں ہے، کسی بات کا ظاہر نہ کرنا، کوئی بات ظاہر نہ کرنا تو یہ کافی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم تو ہو مگر کسی مصلحت سے ظاہر نہ کیا ہو، یعنی جیسے کہ وہ کچھ دلیل میں پیش کرے کہ فلاں وقت میں جو ہے ایسا واقعہ ہوا اور حضور نے بتایا نہیں، اگر حضور کو علم ہوتا تو وہ ضرور بتا دیتے، ہے نا؟ جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار جو ہے وہ گم ہو گیا، اور وہاں پہ لوگوں نے جو ہے بہت تلاش کیا، نماز کا وقت بھی نکلنے لگا، تو اگر حضور کو معلوم ہوتا تو وہ فوراً بتا دیتے کہ ہاں اونٹ کے نیچے ہے۔ اونٹ جب اٹھایا گیا تو اونٹ کے نیچے وہ ہار ملا، تو حضور کو جو ہے وہ اونٹ کے نیچے کی خبر نہیں ہے، تو پھر کیسے؟ یہ اس طرح کی بات کہ دیکھو حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، تو اب یہ اس طرح کی دلیل نہیں چلے گی۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ صرف کسی بات کا ظاہر نہ فرمانا یہ کافی نہیں ہے، کہ ممکن ہے کہ حضور کو علم ہو مگر کسی مصلحت سے ظاہر نہ فرمایا ہو، کسی مصلحت سے ظاہر نہ فرمایا ہو، جیسے کہ وہی واقعہ جو میں نے بتایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہار گم ہو گیا، تو وہ مصلحت وہاں پہ تھی کہ حضور نے ظاہر نہیں فرمایا، اور دیکھیے وہاں پر ایسی جگہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے کہ نماز کا وقت آ گیا اور وہاں پہ پانی نہیں تھا، لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا کہ اس سے وضو کر سکے، تو اسی وقت آیت تیمم نازل ہوئی۔ یہ مصلحت تھی کہ آیت تیمم نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد پتا چلا کہ اگر پانی موجود نہ ہو، پانی پر استطاعت نہ ہو، تو تیمم سے بھی طہارت ہو سکتی ہے، مٹی سے بھی طہارت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہی بتا رہے ہیں کہ مگر کسی مصلحت سے حضور نے ظاہر نہیں فرمایا ہو۔ اسی طرح حضور کا یہ فرمانا کہ خدا ہی جانے، اللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانے، تو یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یا مجھے کیا معلوم، اس طرح کی
جو جملے ہیں حضور کے اگر اقوال میں سے ہیں تو یہ سب بھی کافی نہیں ہوں گے دلیل میں، یعنی علم غیب کی نفی کی دلیل میں اس طرح کی باتیں بھی یہ کافی نہیں ہوں گی کہ مجھے کیا معلوم یا خدا ہی جانے یا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کہ یہ کلمات کبھی علم ذاتی کی نفی کو ہوتے ہیں اور کبھی مخاطب کو خاموش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یعنی سامنے والے کو خاموش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور اگر یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ ہی جانے تو علم ذاتی کو ثابت کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس جو علم ہے وہ علم بالذات ہے، علم ذاتی ہے، اور دوسرے مخلوق کو جو علم ہے، حضور کو جو علم ہے وہ علم عطائی ہے، تو یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، تو اس طرح کی بھی دلیل نہیں چلے گی۔ چوتھی بات یہ بھی نوٹ یاد رکھیے گا کہ جس کے لیے علم کی نفی کی گئی ہو وہ واقعہ ہو اور قیامت تک کا ہو، جس کے لیے علم کی نفی کی گئی ہو تو وہ واقعہ ہو، یعنی واقع ہونے والی چیز ہو یا واقع ہو چکی ہو، ایسا کوئی ہو واقعہ، اور قیامت تک کا ہو، یعنی قیامت تک کے درمیان کا کوئی ایسی چیز، ورنہ کل صفات الہیہ اور بعد قیامت کے تمام واقعات کے علم کا ہم بھی دعویٰ نہیں کرتے، بس یعنی قیامت کے بعد کے اب تمام واقعات کا ہم بھی دعویٰ نہیں کرتے کہ قیامت کے بعد کا حضور کو کتنا علم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا چاہا علم عطا فرمایا، لیکن ہم بھی تمام واقعات کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں، قیامت سے پہلے تک کے ہم واقعات کا، پورے تمام واقعات کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں ما کانا وما یکون، یعنی قیامت تک جو ہوگا اس کا علم حضور کو ہے۔ تو یہ 4 فصلیں خوب اچھی طریقے سے خیال میں رکھی جائیں، یہ 4 فصل یہ علم غیب سے متعلق تھی، علم غیب کی تعریف اور کچھ فوائد، کچھ فائدے کی چیزیں، اور علم غیب کے متعلق کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور علم غیب کے کیا مراتب ہیں، اور پھر علم غیب کا کوئی منکر ہے، اگر انکار کرنے والا ہے تو وہ اپنے دعوے میں جو دلیل پیش کرے تو اس میں کیا کیا چیزیں ملحوظ ہونی چاہیے، کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، تو یہ چند باتیں میں نے ذکر کر دی۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی مین پوائنٹ جو بحث ہوگی اصل علم غیب سے متعلق، یعنی علم غیب کے ثبوت میں قرآن پاک کی آیتیں اور احادیث کریمہ، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا